السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہے جدہ کا مشہور حاجی کیمپ یا حج ٹرمینل، جو اپنی منفرد طرز تعمیر کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ یہاں پہ انہوں نے ایک اسلامک آرٹس میوزیم بنایا ہے، جس میں صدیوں پرانی چیزیں یہاں پہ رکھی گئی ہیں، اور داخل ہوتی ہے آپ کو یہ خریدہ زوار بھی دیں گے، جس میں ساری ڈیٹیل کے ساتھ جگہوں کی نشاندہی کی گئی ہے، اور 5 مختلف ہالز بنائے گئے ہیں، جس میں سب سے پہلے بیت اللہ شریف کی چیزوں کو رکھا گیا ہے۔ یہ غلاف بیت اللہ شریف کے اندر والی دیوار پہ، یعنی اندر والے حصے پہ لگایا جاتا ہے، اس لیے باہر سے نظر نہیں آتا۔ اور اس میں یا منان، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کے بعد یہ پرنالہ ہے، جو تقریباً 250 سال پہلے سلطان محمود بن عبد الحمید اول رحمۃ اللہ علیہ نے بیت اللہ شریف کے لیے تیار کروایا تھا، اور عرصہ دراز تک وہاں پہ لگا رہا۔ یہ 600 سال پرانی بیت اللہ شریف کی چابی ہے، جس پہ آیت مبارکہ لکھی ہوئی ہے اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ۔ یہ پتھر بیت اللہ شریف کے دروازے کی چوکھٹ پہ لگا ہوتا تھا۔ یہ حجر اسود کا پرانا غلاف ہے چاندی کا، جو وہاں پہ پہلے استعمال ہوتا تھا، لیکن بعد میں پھر اس کو اتار کے یہاں پہ میوزیم میں رکھ دیا گیا۔ اور یہ پرانے پیلرز ہیں جو بیت اللہ شریف کی عمارت میں استعمال ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ بیت اللہ شریف کا پورا غلاف اس کے چاروں اطراف سے اتار کے یہاں پہ اس کو محفوظ کیا گیا ہے۔ یہ پردہ مزاب رحمت یعنی حتیم والی سائڈ سے اتارا گیا ہے، اور اس کے پیچھے والا جو پردہ ہے وہ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان والے حصے کا ہے۔ اور یہ جو تیسرا پردہ ہے، یہ بیت اللہ شریف کے دروازے کے بالکل اپوزٹ سائڈ پہ ہوتا ہے، اور یہ سامنے بیت اللہ شریف کے جو فرنٹ پہ یعنی دروازے والی سائڈ پہ غلاف ہے، اس کو یہاں پہ رکھا گیا ہے۔ اور عجیب اتفاق کی بات ہے کہ یہ غلاف جب تیار ہو رہا تھا 2 سال پہلے، تو اس وقت اس حادث کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت دی 2-4 یہاں پہ ٹانکے لگانے کی، اور حسن اتفاق آپ کہیے کہ اسی جگہ پہ 2-3 ٹانکے میں نے لگائے تھے اس غلاف کے۔ یہ 1444 کا بنا ہوا ہے، یعنی 2 سال پہلے کا۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں دنیا کے سب سے بڑے قرآن پاک کی طرف۔ یہ دنیا کا تقریباً سب سے بڑا قرآن پاک ہے، جو ہندوستان سے کسی نے یہاں پہ بھیجا تھا۔ اس کے علاوہ بیت اللہ شریف کی صدیوں پرانی سیڑھی، جو کہ ہندوستان کے ایک راجہ نے بھیجی تھی تیار کروا کے، وہ یہاں پہ انہوں نے رکھی ہے۔ یہ بیت اللہ شریف کا تقریباً 200 سال پرانا غلاف ہے، جو ترکوں کے زمانے میں بیت اللہ شریف پہ چڑھایا گیا تھا۔ 1810 عیسوی میں، یعنی آج سے 215 سال پہلے، سلطان محمود عثمانی نے یہ بیت اللہ شریف کے لیے غلاف تیار کروایا تھا۔ اب بھی آیات یہی لکھی ہوتی ہیں غلاف کے اوپر، لیکن انداز تھوڑا سا مختلف ہے۔ Around the entrance, where the curtain opens, we have al-Ikhlas. And around the whole stara, in the top right corner, we have the Bismillah, we have al-Fatiha. یہ بیت اللہ شریف کا غلاف ملک فیصل کے زمانے میں تیار کیا گیا تھا، اور اس پہ فیصل بن عبدالعزیز لکھا ہوا ہے۔ 1390 ہجری میں، یعنی آج سے تقریباً 56 سال پہلے، یہ غلاف بیت اللہ شریف پہ چڑھایا گیا تھا۔ یہ بیت اللہ شریف کے مینار کا پرانا حصہ یہاں پہ اتار کے انہوں نے میوزیم میں رکھا ہے، جو مینار کے اوپر لگایا جاتا ہے شام میں۔ اس کے علاوہ مخطوطات قرآن پاک کے یہاں پہ مختلف جگہوں پہ رکھے گئے ہیں، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم والصافات صفا فالزاجرات زجرا، اور یہاں پر وربنا الرحمن المستعان علی ما تصفون یا ایھا الناس اتقوا ربکم سورۃ الحج۔ اور یہ خط کوفی میں جس خط میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے مصحف تیار کروایا تھا، اسی خط میں جس میں نقطے زبر زیر پیش استعمال نہیں ہوتے تھے، تو اس میں یہاں قرآن پاک کی مختلف آیات کو محفوظ کیا گیا ہے۔ یہ مغلوں کے دور کی کچھ چیزیں ہیں، ان کے زیورات یہاں پہ رکھے گئے ہیں۔ یہ غلاف روضہ مبارک کے اندر، جالیوں کے اندر والی دیوار پہ
چڑھایا جاتا ہے، یہ اس کا ایک حصہ یہاں پہ اتار کے انہوں نے رکھا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی حجر اسود کا پرانا جو کھول ہوتا تھا، تقریباً آج سے 27 سال پہلے اس کو اتارا گیا تھا اور پھر اس کے بعد اس کو میوزیم میں محفوظ کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ یہ فلکیات کے مختلف آلات یہاں پہ جمع کیے گئے ہیں اس زمانے میں، اور جو اس کے اوپر کتابیں لکھی جاتی تھیں یا فلکیات کے لیے آلات استعمال کیے جاتے تھے، وہ سارے اس حال کے اندر انہوں نے جمع کیے ہیں۔ ٹائم کا اندازہ لگانے کے لیے، سورج چاند ستاروں کی گردش کو دیکھنے کے لیے، اور یہ اسی کے متعلق کتابیں جو لکھی گئی تھیں، ہاتھ کے مخطوطات ہیں، وہ بھی یہاں پہ انہوں نے محفوظ کی ہے۔ یہ مہینوں کا، دنوں کا جو حساب لکھتے تھے تو وہ یوں ڈائری پہ یا کتاب پہ اس کو محفوظ کر لیتے تھے۔ یہ قرآن پاک کا وہ نایاب نسخہ ہے جو عبرانی اور یونانی دو زبانوں میں لکھا گیا ہے۔ جو پہلے آسمانی کتابوں کی زبان ہوتی تھی، اس زبان میں قرآن پاک کا ترجمہ لکھا گیا ہے۔ یہ وہ خاص نسخے یہاں پہ انہوں نے محفوظ کی ہیں۔ قرآن پاک کا ایک پرانا نسخہ یہاں پہ انہوں نے محفوظ کیا ہے۔ اور اس کے بعد یہ بیت الشریف کا پرانا فانوس یہاں پہ انہوں نے لگایا، محفوظ کیا اس کو۔ اور یہ پرانے دور میں استعمال ہونے والے دینار جو سونے کے سکے ہوتے تھے، یہ کچھ زیورات ہیں پرانے وقتوں میں جو استعمال ہوتے تھے۔ یہ سینٹرل ایشیا کا میپ ہے جو چمڑے پہ کسی نے بنایا تھا۔ دریائے دجلہ اور فرات جو دو جنتی دریا حدیث میں قرار دیے گئے ہیں، ان کا یہ پورا نقشہ چمڑے کے اوپر کسی نے تیار کیا ہے۔ دجلہ اور فرات اور اس کے اطراف میں جتنے بھی علاقے بستیاں آتی ہیں، ان کو یہاں پہ تفصیل کے ساتھ دکھایا گیا ہے۔ اس کے بعد پھر یہ دریائے نیل کو پورا نقشے میں دکھایا گیا ہے، کیونکہ یہ دنیا کا سب سے لمبا دریا ہے اور اس کو بھی جنتی دریا کہا گیا ہے، جو 6650 کلومیٹر لمبا ہے اور 11 ملکوں سے گزرتا ہوا آخر کار روم میں جا کے ختم ہو جاتا ہے۔ تو درہم ہے، یعنی چاندی کے سکے جو پرانے وقتوں میں لین دین کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ پرانے وقتوں میں جب لوگ کشتیوں میں سفر کرتے تھے، جدید نظام نہیں ہوتا تھا، تو وہ اپنے حساب سے کچھ آلات بناتے تھے جس سے ہواؤں کا، پانی کا اتار چڑھاؤ معلوم ہو جائے۔ تو اس کے اوپر جو مختلف کتابیں لکھی گئیں وہ یہاں پہ انہوں نے جمع کی ہیں۔ اور یہ سامنے انڈین اوشن کا چمڑے پہ جو میپ بنایا گیا تھا کسی زمانے میں، وہ یہاں پہ دکھایا گیا ہے۔ اس وقت جب لوگ سمندری سفر کرتے تھے، جدید آلات نہیں ہوتے تھے، اس وقت یہ چیزیں استعمال کی جاتی تھیں۔ اس کے علاوہ مختلف اسلامک آرٹس کے نمونے یہاں پہ انہوں نے مزید جمع کیے ہیں، اور مختلف مساجد سے جو چیزیں بطور نمونے کے یا بطور یادگار کے اتاری گئیں، ان کو یہاں پہ محفوظ کیا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ پرانی تلواریں اور یہ قمیص ہے جس کے اوپر قرآن پاک کی مختلف آیات اور سورتیں لکھی ہوئی ہیں۔ جنگ میں لوگ اس کو پہنتے تھے برکت کے لیے تاکہ حفاظت ہو جائے۔ تو سورۃ البقرہ، سورہ آل عمران، مختلف سورتیں یہاں پہ انہوں نے اس کے اوپر لکھی ہیں۔ اس کے علاوہ لکڑی کا جو ہاتھ سے کام ہوتا تھا وہ یہاں پہ دکھایا گیا ہے، اور جو اس کے اوزار یا آلات وغیرہ استعمال ہوتے تھے وہ سارے یہاں پہ انہوں نے جمع کیے ہیں کہ لکڑی کا کام ہاتھ سے کتنی صفائی کے ساتھ لوگ کیا کرتے ہیں۔ تو یہ تھا جدہ کا مشہور میوزیم جس کو بینالی الفنون الاسلامیہ کہا جاتا ہے۔ یہ میوزیم حاجی کیمپ کے اندر ہی ہے،
ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں آپ کو اس جگہ کی لوکیشن مل جائے گی۔